حضرت خدیجہ نے سمجھا کہ اب سب کچھ میرا، ان کا ہے، سب کچھ کھول دیا. لیکن ایک دن ان پر یہ راز افشا ہوا کہ میرا شوہر چونکہ دیانتدار آدمی ہے، یہ میرے مال کو برت رہا ہے، اپنا نہیں سمجھ. آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، آپ نے کبھی کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی، تو آپ دینی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، ریلیجسلی آپ ہدایت پر تھے. لیکن یہ کیوں کہا گیا کہ بہت زیادہ کا ضالًا فہدیٰ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے تو آپ کی زبان مبارک پر ایک فریاد آئی. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر. تو آ گیا جواب. وہ جواب کیا تھا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. محترم پرنسپل صاحب، فیکلٹی ممبرز اور عزیز طلباء و طالبات، سیرت النبی ایک مختلف موضوع ہے. پروفیسر سید ابوبکر غزنوی، وائس چانسلر اسلامک یونیورسٹی بہاولپور مرحوم، ایک مرتبہ قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور میں تشریف لائے سیرت النبی کا خطاب کرنے کے لیے. تو انہیں بڑی زبردست بات کہی. انہوں نے کہا کہ جہاں بھی مجھے کسی موضوع پر خطاب کرنے کی دعوت دی گئی تو میں نے اس موضوع کا حق ادا کیا، سوائے ایک موضوع کے کہ سیرت النبی کا میں کبھی حق ادا نہیں کر سکا. اور انہوں نے فرمایا کہ یہ دنیا کا آسان ترین اور مشکل ترین موضوع ہے. آسان اس اعتبار سے کہ آپ اپنے گھر میں کسی چھوٹے بھائی بہن سے جو بھی پرائمری میں پڑھتا ہو، دوسری تیسری جماعت میں پڑھتا ہو، اسے کہیں کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہیں، تو وہ آپ کو 4-5 جملے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضرور سنا سکے گا. یہ اتنا آسان موضوع ہے. لیکن مشکل اتنا ہے کہ کئی والیوم میں سیرت لکھنے کے بعد بھی سیرت نگار آخر میں یہ لکھنے پر مجبور ہوا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو سید صاحب نے فرمایا کہ سیرت النبی کا خطاب کرتے ہوئے تو مجھے دقت یہ پیش آتی ہے کہ سیرت النبی کے اتنے بے شمار پہلو ہیں کہ یہ طے کرنا مشکل ہوتا ہے کہ آج سیرت النبی کا کون سا پہلو بیان کروں. تو آج میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیات تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مختصر وقت میں آپ کو کوئی میسج دے سکوں. وہ سورہ صف کی 2 آیات ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ چاہتے ہیں ساری جو سیٹنک فورسز ہیں، یعنی اول روز سے حضرت آدم علیہ السلام کو قبول کرنے سے، ان کی سپرمیسی ماننے سے شیطان نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کی. اور اس روز سے آج تک اور قیامت تک ساری جو شیطانی فورسز ہیں وہ اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کرتی رہیں گی جو نور اسلام کا چراغ ہے. روشنی کا فنکشن کیا ہے؟ روشنی وہ توانائی ہے، جو فزکس کی بچیاں ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہم فزکس میں لائٹ کی تعریف یہ پڑھتے ہیں کہ یہ وہ انرجی ہے جس کی موجودگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ تعریف ہمیں میرے میٹرک میں جو فزکس کے استاد سے حافظ لطیف صاحب انہوں نے پڑھائی تھی. پھر جب میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں ڈینٹسٹری کا طالب علم تھا تو ہماری جو جنرل سبجیکٹ کی کلاسز ہیں وہ کے میں ہوتی ہیں میڈیکل کالج میں. تو ہمارے جو میڈیسن کے استاد تھے، بعد میں طویل عرصے تک پرنسپل رہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے، پروفیسر ممتاز حسن صاحب مرحوم، انہوں نے
جب ایگزامینیشن آف دا پیشنٹ پڑھانا شروع کیا، یہ ہماری تعلیم کا ایک حصہ ہے کہ کسی مریض جو ہمارے پاس آتا ہے تو پہلے کیا کرنا ہے، ہم نے سب سے پہلے اس کی کمپلینٹ سنتے ہیں، پھر ہم اس کی ہسٹری لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کو ایگزامن کرتے ہیں۔ تو جب ایگزامینیشن آف دا پیشنٹ کا ٹاپک شروع ہوا تو پروفیسر ممتاز صاحب نے کہا کہ آئی کوٹ مائی ٹیچر، ایگزامینیشن آف دا پیشنٹ شوڈ بی ڈن ان اے گڈ لائٹ ود اے گڈ آئی سائٹ اینڈ اے گڈ برین بہائنڈ۔ تو اسلام کیا ہے؟ نور ہے، روشنی ہے، اس کی ایک سورس ہمارے لیے قرآن مجید ہے جو ہمیں راستہ دکھاتا ہے، اور اس کے لیے ہماری روشنی کی دوسری سورس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمیں راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں ہیں، یہ ایک سلسلہ انبیاء کی یہ آخری کڑی ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، ان کو بھی شیطان نے کنفرنٹ کیا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے روکا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ آدم و حوا، شیطان تمہارا دشمن ہے اور سب کچھ کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن شیطان نے انہیں کنونس کر لیا کہ تم اس درخت کے پاس جاؤ اور کھاؤ، اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو ان کی قوم نے تسلیم نہیں کیا، حضرت ہود علیہ السلام کو تسلیم نہیں کیا، صالح علیہ السلام کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ تین پیغمبر جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، وہ انفرادیت کے بادشاہ ہیں۔ کوئی شخص ایز این انڈیویجول اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جس ہائٹ کو ٹچ کر سکتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں سورہ ممتحنہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بھی اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، اور سورۃ احزاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ فرق کیا ہے؟ حضرت ابراہیم انفرادیت کے اسوہ حسنہ ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعیت کے اسوہ حسنہ ہیں۔ فرق کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلا موقع پانے پر بت توڑ دیے، بڑی موحد ہونے کا ثبوت دیا، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ عارضی طور پر پتھر جوڑ کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑے بغیر جا کر سو گئے ہوں گے؟ ناٹ ایٹ آل۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹریٹجی اختیار کی، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں کی، آبویسلی اسٹریٹجی اختیار کی کہ پہلے 13 سال مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے آپ نے اس کعبے کی طرف جب ممکن ہوا، جہاں ممکن نہ ہوا تو بیت المقدس کی طرف رخ کیا، لیکن دل میں کس کعبے کو بسایا؟ وہ خانہ کعبہ ہی کو بسایا جس کے اندر 365 بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت رکھے ہوئے تھے، ٹالریٹ کیا ان کو۔ لیکن اول روز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسرن رہا نوع انسانی کا۔ جب آپ کے پاس وسائل نہیں تھے تو آپ نے یتیموں کی سرپرستی اور بیواؤں کی خبرگیری کر کے اپنے دل کو تسکین پہنچایا کہ آپ انسانی خدمت کر رہے ہیں۔ پھر جب حضرت خدیجہ سے شادی ہو گئی تو حضرت خدیجہ نے سمجھا کہ اب سب کچھ میرا، ان کا ہے، سب کچھ کھول دیا۔ لیکن ایک دن ان پر یہ راز افشا ہوا کہ میرا شوہر چونکہ دیانتدار آدمی ہے، یہ میرے مال کو برت رہا ہے، اپنا نہیں سمجھتا۔ کیسے پتا چلا؟ کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پریشان سے گھر تشریف لائے، اہلیہ محترمہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ پریشان نظر آ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں باہر گھوم رہا تھا، میں نے قافلہ دیکھا، بڑا قسمہ پرسی کے عالم تھا، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس بھی کوئی سرمایہ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا۔ ان کو اسٹرائک ہوا کہ میرا شوہر میرے مال کو اپنا مال نہیں سمجھتا، تو انہوں نے مکے کے سرداروں کو گھر انوائٹ کیا اور کہا کہ تم سب گواہ رہو کہ میں نے اپنا سارا مال، مکے کی سب سے مالدار خاتون تھی، میں نے اپنا سارا مال اپنے شوہر محمد بن عبداللہ کو ہبہ کر دیا، گفٹ کر دیا۔ بہت زیادہ کا عائلاً فاغنا، اللہ نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ پھر آپ نے اس مال سے خدمت کی، لیکن جلد ہی محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو محسوس ہوا کہ یہ تنہ تنہا صرف مال سے خدمت کرنے کا کام نہیں ہے، لہذا آپ نے حلف الفضول جوائن کر لی۔ یہ ایک والنٹیئر آرگنائزیشن تھی جس کا مقصد کیا تھا کہ بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، جب بھی کوئی مدد کو پکارے گا ہم اس کی مدد کو پہنچیں گے اور ظالم کا ہاتھ روکیں گے۔
یہ ایسی جو آرگنائزیشن ہوتی ہیں، چیریٹی آرگنائزیشن، یہ بڑی قابل رحم ہوتی ہیں. یہ اپنی ناکامیوں کو سیلیبریٹ کرتی رہتی ہیں. آپ ان کے ہیڈ کوارٹرز میں جائیں گے تو وہاں آپ کو ڈسپلے ملے گا. پہلے چارٹ لگے ہوتے تھے، اب ڈیجیٹل ڈسپلے ہوگا کہ ہماری آرگنائزیشن 2010 میں بنی، سال 2010 میں ہم نے 200 بھوکوں کو کھانا کھلایا، اگلے سال 500 کو کھلایا، پھر 1000 کو کھلایا، اب ہم ہزاروں کو کھانا کھلاتے ہیں. خود ہمارے ملک میں آپ جانتے ہیں اس وقت روزانہ سیلانی اور ایدھی روزانہ لاکھوں کو کھانا کھلاتے ہیں. تو کیا بھوک ختم ہو گئی؟ نو. اب میرے جیسا جو ایک چھوٹے آئی کیو کا بندہ ہے وہ بڑا امپریس ہوتا ہے، کہتا ہے میرا بھی حصہ ڈال لیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز دا موسٹ انٹیلیجنٹ مین، نو ڈاؤٹ. لہذا آپ بڑی جلدی سمجھ گئے کہ یہ تو دھوکہ ہے، ایلوژن ہے، یہ تو اپنے آپ کو بے وقوف بنانے والی بات ہے. یہ وہ چیز تھی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں لے کے گئی. اس لیے کہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ فلما بلغ 40 سنۃ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی، کانا حبب الیہ الخلاء، تو آپ کو تنہائی بہت پسند آنے لگی. وکانا یخلو الی غار الحراء، اور آپ غار حرا میں جا کر تنہائی خلوت اختیار کرتے، ویتحنث فیہ، اور اس میں عبادت کرتے. اب حدیث کی شرح لکھنے والوں کے سامنے بہت بڑا سوال آ گیا کہ قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا، نماز آئی نہیں تھی، تو 7 ہفتے کون سی عبادت کرتے رہتے تھے؟ تو انہوں نے شرح کی کہ کانا صفت و تعبدہ فی غار الحراء التفکر والاعتبار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں عبادت غور و فکر تھا. اگلا سوال کہ کس چیز کا غور و فکر؟ سرسری طور پر لوگوں نے کہہ دیا کہ اس کائنات کے بارے میں غور و فکر کہ کس نے بنایا، کیسے بنایا، کیوں بنایا. لیکن آئی ایم سوری ٹو سے، قرآن مجید گواہ ہے کہ مکے کا کافر بھی، عام کافر بھی توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتا تھا. قرآن مجید کی گواہی ہے لئن سألتہم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ بتاؤ بھلا آسمانوں اور زمین یعنی کائنات کو کس نے پیدا کیا، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ نہیں تھا؟ اور آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، آپ نے کبھی کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی، تو آپ دینی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، ریلیجسلی آپ ہدایت پر تھے. لیکن یہ کیوں کہا گیا کہ بہت زیادہ کا ضالاً فہدا؟ وہ کیا تھی کہ آپ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے تھے لیکن آپ کو راستہ نہیں مل رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا کہ یہ ایسے نہیں ہوگا، یہ غریب پارٹی بنانے سے نہیں ہوگا، یہ بھوک کے خلاف کوئی تحریک چلانے سے نہیں ہوگا، یہ چیریٹی آرگنائزیشن بنانے سے نہیں ہوگا، یہ ظالموں کو قتل کرنے سے نہیں ہوگا. اس لیے کہ جیسے آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو بھوکے بڑھ جاتے ہیں، آپ ڈیرنس الاؤنس دیتے ہیں تو غریب بڑھ جاتے ہیں، آپ تحریک انصاف بنائیں گے تو کیا انصاف مل جائے گا؟ دنیا کو انصاف تو کیا خود آپ کو نہیں ملے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا کہ یہ کیسے ہوگا. 2 نظریات کی بنیاد پر ایک تحریک چلاؤ. نمبر 1 نظریہ، وہ اللہ جس کو تم خالق تو مانتے ہی ہو، وہی تمہارا رب ہے، تمہارا آقا ہے، اس کی غلامی اختیار کر لو. اور یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے. کلا ان الانسان لیطغی، یعنی سورہ الگ کی پہلی 5 آیات کے بعد جو 3 آیات ہیں ان میں آخرت کا تذکرہ ہے. نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے. الراہ استغنا، اس لیے کہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے کہ میں نے گرم کافی کا سپ لے لیا تو زبان اور تالو جل گئے، لیکن میں نے جھوٹ بولا تھا، نہ زبان پہ چھالا پڑا نہ تالو پہ کوئی زخم آیا. میں نے بسا ہوا کھانا کھا لیا تو آدھی رات کو 1122 کال کی، لیکن کسی کا مال ہڑپ کر لیا تو پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوا. تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیں جری کر دیتی ہے، دلیر کر دیتی ہے، کوئی نہیں بچھڑا لا. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک رجعا. اے انسان، تجھے اپنے رب کے حضور لوٹنا ہے. ان نظریات کی بنیاد پر آپ نے پرچار کیا، دعوت دی. جن لوگوں نے تسلیم کیا ان کو ٹریننگ دی. ٹریننگ کیا تھی؟ مارے کھاؤ، ہاتھ نہ اٹھاؤ. اس لیے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اول روز سے وائلیٹ ہو جاتے تو کچل دیے جاتے. یہ کیا خوبصورت اسٹریٹجی تھی جو اللہ تعالیٰ نے سجھائی تھی. قیل لہم کفوا ایدیکم، جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو. اللہ تعالیٰ نے یہ اسٹریٹجی سجھائی، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشن کے عین مطابق. نتیجہ کیا نکلا؟
پہلے صحابہ عام صحابہ کا ناطقہ بند کیا گیا، انہیں ہجرت حبشہ پر مجبور کیا، پھر ابو طالب پر مسلسل پریشر ڈالتے رہے، خاندانی نظام تھا، اس کو ذہن میں رکھیے گا، دیہاتوں میں خاندانی نظام ہے، شہروں میں ختم ہو گیا، گھر جو ہیں وہ جانے پہچانے، رائیاں دے گھر، گجراں دے گھر، ڈوگراں دے گھر، راجپوتاں دے گھر، جٹاں دے گھر، گاؤں میں ہے، یہاں شہر کا کوئی پتہ نہیں، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے کسی راجپوت کا تو سارے راجپوت تھانے پہنچتے ہیں، اور کوئی ارائی پکڑا جاتا ہے تو سارے ارائی وہاں پہنچتے ہیں، یہ ہے وہ خاندانی نظام۔ تو ابو طالب کا مطالبہ یہ تھا، تقاضا یہ تھا، اس کا سٹینڈ یہ تھا کہ یہ ساڈا منڈا ہے، خبردار انہوں ہاتھ لایا تھا۔ قریش کا تقاضا تھا کہ یہ ہمارا مجرم ہے، معاذ اللہ انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں، اس کو ہمارے حوالے کرو۔ ابو طالب کہتا تھا نو وے۔ تو قریش نے کہا ہم تمہارے پورے خاندان کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ واہ واہ واہ، ابو طالب نے بھی خاندان کی سربراہی کا حق ادا کر دیا، انہوں نے کہا منڈا تھا میں نہیں دینا، تو اسی پورے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا۔ محرم سن 7 نبوی سے لے کر محرم سن 10 نبوی تک بنو ہاشم کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ایک تنگ گھاٹی میں قید کر دیا گیا، ادھر بھی اونچا پہاڑ، ادھر بھی اونچا پہاڑ، ادھر بھی پہرا، ادھر بھی پہرا، اور وہاں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا نا، ابو طالب کا وقت پورا ہو گیا اور ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کو تو ویسے کبھی ضرورت نہیں ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اب ابو طالب کی ضرورت نہیں تھی، اب اللہ تعالیٰ آگے لے جانا چاہتا تھا، ابو طالب کو بلا لیا، حضرت خدیجہ کو بلا لیا، خاندان کا سربراہ ابو لہب بن گیا، اور اس نے قریش کا مطالبہ پورا کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ اب آپ مکے میں نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے کہ مکہ مکرمہ صرف ایک قبیلے قریش کا شہر تھا، اس میں یا کرشی رہ سکتا تھا، یا کرشی کا غلام، یا حلیف، اور کوئی چوتھا بندہ نہیں رہ سکتا۔ لہذا آپ اپنے آزاد کردہ غلام کے ساتھ، حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ طائف گئے، شاید وہاں کوئی بات مان لے، شاید وہاں کوئی پناہ دے دے، لیکن وہاں کیا ہوا وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو ایک ہے سیرت النبی کے واقعات، ایک ہے ان کے اندر لنک قائم کرنا، وٹ نیکسٹ وٹ نیکسٹ وٹ نیکسٹ۔ اب آیا ہے معراج، حالانکہ میرے خیال کے مطابق اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتا جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے کہ معراج کب ہونی چاہیے، تو میں تو سیدھی سی بات کہتا کہ پہلی وحی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا جاتا، اور ایک ایونٹ ہوتا، فرشتے قطار اندر قطار بیٹھے ہوئے ہوتے، نام پکارا جاتا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، آپ تالیوں کی گونج میں اسٹیج پر تشریف لاتے، آپ کو پہلی وحی پیش کی جاتی، تو ایونٹ تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون سا کام کب کرنا ہے۔ اب بلایا، کیوں بلایا؟ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے تو آپ کی زبان مبارک پر ایک فریاد آئی، وہ ضرور پڑھیے گا، سیرت کی کتاب آپ کو نیٹ میں آپ کو مل جائے گی، طائف سے واپسی کی مناجات دعا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری، اپنے وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا، الی من تقلنی، اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے، ام الی بعید یتجہمنی، ام علی عدو ملکت امری، ایک ایسے بیگانے کے حوالے کر دیا ہے جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے، اور ایسے دشمن کے حوالے کر دیا ہے جن کو تم نے مجھ پر اختیار بھی دے دیا ہے۔ لیکن وہ فریاد، وہ شکایت اس عاجز کی نہیں تھی، اللہ کے پیارے پیغمبر کی تھی، لہذا ساتھ ہی کہا علم یکن علی غضبک فلا ابالی، لیکن اے اللہ اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں کہا تھا نا کہ افلاک سے نالوں کا آتا ہے جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ اب آپ کے سلیبس میں تو علامہ اقبال سے بھی کو بھی نکال دیا گیا ہے، لیکن اپنی سی کوشش کریں اشعار پڑھنے کی، اردو تحریر پڑھنے کی۔ جب ہمارے پڑھے لکھے بچے جو ہیں وہ غلط شعر پڑھتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ تو آ گیا جواب، وہ جواب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بلا لیا آسمانوں پر۔ کیوں بلایا؟ آپ کے آنسو پوچھنے کے لیے بلایا، آپ کو تھپکی دینے کے لیے بلایا، آپ کو ری ایشور کرنے کے لیے بلایا کہ گھبرا مت، میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو رجب کی 27ویں شب، اینڈ آف دی رجب پر معراج ہوئی، اس کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور 5واں مہینہ ذی الحج کا ہے،
کھڑکی کھل گئی مدینے کی، 5 افراد ایمان لے آئے، اگلے سال 12 افراد آئے، اور اپنے ساتھ ایک معلم مدرس لے گئے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. انہوں نے قرآن گھوٹ کر پلا دیا، یا کنجان قرآن کے انجیکشن لگا دیے، خون میں اتار دیا قرآن مجید. اور علامہ اقبال نے کہا ہے قرآن مجید کے بارے میں کہ چونکہ جہاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شود جہاں دیگر شود. یہ قرآن عجیب کلام ہے کہ جب یہ کسی کے اندر داخل ہو جائے تو وہ شخص بدل جاتا ہے. جب وہ انڈیویجول بدلتا ہے تو اس کے لیے پورا ورلڈ ویو بدل جاتا ہے. یہ پوڈیم ہے نا، آپ اس اینگل سے جو بچیاں دیکھ رہی ہیں ان کو کونا نظر آ رہا ہے، جو سامنے سے دیکھ رہی ہیں ان کو فرنٹ نظر آ رہا ہے، جو ادھر سے دیکھ رہے ہیں ان کو یہ سائڈ نظر آ رہی ہے. زمانہ ایک ہی ہے، دنیا ایک ہی ہے. کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا. کہ وہ عرب جو پانی پینے پر قتل کر دیا کرتے تھے ایک دوسرے کو. چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جنگ قادسیہ میں جب خون بہت سا بہہ گیا، ایک مجاہد سپاہی کو پیاس لگی، اس نے پانی مانگا، الاتش، تو مشیدہ لے کر بھاگا ایک آدمی اس کی طرف، اس کا منہ میں ڈالنے لگا تو ایک اور آدمی نے پانی مانگ لیا. اس نے کہا پہلے اس کو پلاؤ، میری خیر ہے. اس کے پاس گیا تو تیسرے نے مانگ لیا، تیسرے کے پاس گیا تو چوتھے نے مانگ لیا، چوتھے کے پاس آیا اس کی روح پرواز کر چکی تھی، تیسرے کی طرف بھاگا وہ بھی دنیا سے جا چکا تھا، دوسرے کے پاس آیا وہ بھی جام شہادت نوش کر چکا تھا، پہلے کے پاس آیا تو وہ بھی اس دنیا میں نہیں تھا. یہ چینج کہ چونکہ جہاں در رفت جہاں دیگر شود جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود، تو بدل گئے. مدینے کے لوگ جنہیں عتبہ بن ربیعہ نے بدر کی جنگ میں کاشتکار ہونے کا تانا دیا تھا کہ ہماری ٹکر کے لوگوں نکالو، انہوں نے ان شیروں کے، ان بدماشوں کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی. اور دشمن کو، کسی بڑے سورما کے دشمن کو پناہ دینا، اس کا انجام دیکھ لیا نا ہم نے کہ ملا عمر نے، طالبان نے اسامہ بن لادن کو پناہ دی تو امریکہ نے اس افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. تو انہیں بھی پتا تھا. حضرت عباس نے ان سے کہا تھا کہ تمہیں پتا تم کیا کہہ رہے ہو، کیا معاہدہ کر رہے ہو، کتنا خطرہ مول رہے ہو. تو انصار نے کہا تھا کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ ہم قریش سے گویا پورے عرب کے جو چودھری ہیں ان سے دشمنی لے رہے ہیں، اور چودھری سے دشمنی لینا، بڑے چودھری سے، دیہات کا بندہ جانتا ہے کہ پھر کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں. انہوں نے دی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 14ویں سال ربیع الاول میں مدینہ منورہ منتقل ہوئے، اور اس کے 7.5 سال کے بعد اب مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے فاتح کی حیثیت سے. آپ نے اللہ کی حکمرانی کے نعرے نہیں لگائے، آپ نے میں بھوک ختم کر دوں گا کہ نعرے نہیں لگائے، میں ظلم ختم کر دوں گا کہ نعرے نہیں لگائے. بڑے 2 نظریے صرف پھیلائے ہیں. تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا مالک اللہ ہے، اسی کی بندگی اختیار کرو، میں اس کا رسول ہوں، اور یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے. جب اندر بدل جاتا ہے تو پھر باہر کو بدلنا آسان نہیں ہوتا. آپ پوری زمین کو، اس کی حیت کو بدل سکتے ہیں. یہی کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ڈسکرپشن دی تھی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی. حضرت نوح علیہ السلام بھی بظاہر دنیاوی اعتبار سے ناکام، ہود علیہ السلام بھی ناکام، صالح علیہ السلام بھی ناکام. حضرت لوط علیہ السلام سے ایک سٹیپ آگے گئے. پہلے صرف عقائد کی دعوت تھی، اب جو معاشرتی مسائل تھے انبیاء نے ان کو بھی ایڈریس کرنا شروع کر دیا. حضرت لوط علیہ السلام ایک ایسی قوم کی طرف بھیجے گئے جو ایک بڑے کبھی سیکسول پرورشن کے اندر مبتلا تھے. تو حضرت لوط علیہ السلام نے اس بنیادی دعوت کے ساتھ کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین. یہ خلاصہ ہے تمام انبیاء کرام کی دعوت کے ابتدائی حصے کا کہ اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں، بس اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت رب العالمین کے ذمے ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، لیکن حضرت لوط علیہ السلام سے اب ایڈکشن شروع ہو گیا. حضرت لوط علیہ السلام نے ان کے معاشرتی ایشو کو ایڈریس کیا. حضرت شعیب علیہ السلام ایک ایسی قوم کی طرف بھیجے گئے، علاقے میں بھیجے گئے جو 2 تجارتی راستوں کے سنگم پر، کیریوان روٹس کے جنکشن پر واقع تھا. انہوں نے وہاں پر بزنس ہب بنا لیا اور ایکا کر لیا کہ ہم ناپ تول میں کمی کریں گے، 1 کلو کی بجائے 980 گرام دیں گے، ہم 1 میٹر کے لیے
100 سینٹی میٹر کی بجائے 95 سینٹی میٹر دیں گے، یعنی کہیں گے میٹر، دیں گے گزوں میں. ایکا ہو جاتا ہے تو پھر گاہک مجبور ہوتا ہے. تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کو بھی دعوت کا ذریعہ ایڈریس کیا، اس کو بھی ایڈریس کیا کہ کیوں حرکت کرتے ہو، اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے، کھاتے پیتے ہو. کوئی غریب آدمی رات کو پھل بیچ رہا ہے اور رات کو 10 بج گئے ہیں، ابھی تک 5 درجن کیلے اس کے پاس پڑے ہیں، اسے معلوم ہے کہ صبح یہ ضائع ہو جائیں گے، اور اگر آپ 1 درجن کیلے خریدتے ہیں وہ درمیان میں تو گلے میں ڈال دے تو اللہ تعالیٰ معاف خیر کر دے گا. لیکن جو کھاتے پیتے لوگ ہیرا پھیری کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، ان کا ذکر ہے وہاں پر کہ اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے، پھر یہ کیوں بات کرتے ہو. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بھیجے گئے اور فرعون کی طرف بھیجے گئے. فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، تو ان کو مشن دیا گیا کہ پہلی ہی ملاقات میں انہوں نے یہ تعارف کروایا کہ انا رسول ربک، میں اور میرا بھائی ہارون ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. فرعون سے کہا، یہ اس کی دم پر پاؤں رکھنے کے مترادف تھا، بھرے دربار میں کہا تھا کہ تیرا بھی کوئی رب ہے، تم اس کے بندے ہو، جبکہ وہ دعویٰ کر رہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، آئی ایم یور بگیسٹ لارڈ، میں تمہارا سب سے بڑا آقا ہوں. تو اس کے دربار میں کہا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے معجزانہ طریقے سے قوم کو آزاد کر لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو وہ ایک برج تھے کہ سورہ صف ہی میں ان کے الفاظ ہیں کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے، وہ مصدقم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں ایک ایسے پیغمبر کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد تشریف لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں بیان کر چکا کہ اللہ تعالیٰ نے جو گائیڈ کیا اس کے نتیجے میں آپ نے صرف 21 قمری سالوں میں، شمسی سالوں میں نہیں، 21 قمری سالوں کے اندر اللہ کے دین کو غالب کر دیا، عدل قائم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا لیا. پھر مزے کی بات کیا ہے کہ اصل میں دین جو پورا اسٹیبلش ہوا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں کے ہاتھوں ہوا. خلافت راشدہ کے اندر وہ جو اسلام کے ساری بیوٹیز تھیں وہ نکھاری گئیں. حضرت عمر کے دور میں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بھوک ختم ہو گئی، ظلم ختم ہو گیا، مساوات آ گئی، اور ویلفیئر. حضرت عمر کا وہ جملہ یاد کیجیے کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا کہ اگر انتظام نہیں کر سکتے تھے تو بیٹھا کیوں ہو گئے. تو یہ کس کی بدولت ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے. تو سیرت النبی، بہت مختصر وقت تھا میرے پاس اور اس میں اس سے زیادہ بات تو نہیں ہو سکتی، لیکن میں آپ سب بچوں سے ایک کمٹمنٹ لینا چاہتا ہوں. اگر آپ نے آج تک سیرت النبی کی کوئی کتاب نہیں پڑھی تو آپ میرے ساتھ کمٹ کریں کہ آپ سیرت النبی کی کوئی کتاب ضرور پڑھیں گے. میں نہیں کہتا کہ فلاں آتھر کی پڑھیں، آپ کا جس مسلک سے تعلق ہے اسی مسلک کے آتھر کی پڑھیں، جو آتھر آپ کو پسند ہے اس کی پڑھیں، لیکن آبجیکٹو سیرہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کے وصال تک کے سارے حالات کو بالکل کرونالوجیکل آرڈر کے اندر آپ کے سامنے رکھے. آپ کو خود اندازہ لگائیں گے، آپ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے. آپ نے صرف یہ خیال ذہن سے نکال دیجئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز، روزہ، حج، زکات سکھانے کے لیے آئے تھے، صرف کلمہ پڑھانے کے لیے آئے تھے. نہیں، وہ تو جو مانے گا اس کو آخرت میں اجر ملے گا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا جو تعارف قرآن مجید میں کروایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ رحمت للعالمین ہے. اور آپ کی رحمت للعالمین کا مظہر آپ کا لایا ہوا وہ عادلانہ نظام ہے جس کے ذریعے سے ایک آدمی کو اس کی دہلیز پر، ڈور سٹیپ پر انصاف فراہم کیا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت النبی پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ سب بچیوں کا بھی، اساتذہ کرام کا بھی، پرنسپل صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آج آپ حضرات سے اپنے دل کی بات کہہ سکوں. یہ میرے دل کی بات ہے اور یہ ہر مسلمان کے دل کی بات ہے، لیکن اسے شعور نہیں ہے. ایک مسلمان اپنے باپ کی گالی سن سکتا ہے، اس کو کوئی ماں بہن کی گالی دے تو وہ سن سکتا ہے، لیکن اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا. یہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، ان پر ایمان نصیب فرمائے.
آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ.